ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے وهم في غفلة معرضون اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ وقت سے مراد قیامت ہے جو ہر لمحہ قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے۔ قیامت ہر انسان اس کی موت اس کے لیے قیامت ہی ہے کہ جب اس کی موت واقع ہو جائے گی گویا کہ اس کے لیے قیامت ہی برپا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ قیامت اس قدر قریب ہے لیکن لوگ ہیں اس سے غافل ہیں۔ حالانکہ قیامت کا وقت، حساب کا وقت وہ قریب آ چکا ہے۔ خالق کائنات رب ارض السماء فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہ هل هذا الا بشر مثلكم، کہ یہ جو قیامت کی دھمکیاں ہمیں دے رہا ہے نعوذ باللہ یہ ہماری طرح ہی ایک بشر ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ ہماری طرح آدمی ہے، محمد نعوذ باللہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہماری ہی طرح تو آدمی ہے، تم دیکھ بوجھ کر پھر افتاتون السحر پھر اس کے جادو میں آ رہے ہو، یہ تو جادوگر نعوذ باللہ آدمی ہے۔ تو خالق کائنات رب ارض السماء اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي، جو بھی ہم نے رسول بھیجا ہے وہ آدمی ہی بھیجا ہے، وہ ایک بشر ہی بھیجا ہے، ایک انسان ہی بھیجا ہے۔ نوحی الیہم، ہم نے اس کی طرف وحی کی ہے۔ عام انسان میں اور نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ بشر ہونے کے تقاضے میں وہ برابر ہیں لیکن ان کا اعزاز، عظمت، رفعت اور مقام یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ وحی کرتے ہیں اور وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ان کو آتی ہے، وگرنہ وہ بھی ایک بشر ہی ہوتا ہے، ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر سے مراد وہ اہل ذکر ہیں جن کے پاس وحی کا علم ہے، قرآن حدیث کا علم موجود ہے۔ اور اسی بات کو رب کائنات اس طرح فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان کی طرف ہم نے وحی کی ہے، اور وہ وحی جو سارے انبیاء اور رسول کی طرف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس اللہ ہی کی عبادت کیجئے، اس ایک الہ کو اپنا معبود سمجھیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ اولاد کو پکڑ لیا ہے، اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ اللہ وہ پاک ہے، اس اولاد سے اللہ مبرہ ہے، بل عباد مکرمون۔ خالق کائنات رب ارض السماء، یہ سورۃ الانبیاء ہے، یہ سورۃ الانبیاء میں انبیاء و رسول کا تذکرہ کثیر تعداد میں موجود ہے، بہت سارے انبیاء کے قصے اور واقعات نقل کیے ہیں، اور اللہ حکم الحاکمین انہی انبیاء و رسول بلکہ تمام انسانیت کے لیے فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن
فهم الخالدون کہ کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے. افإن مت فهم الخالدون، اے نبی اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے. ہم ان کو خبردار کریں گے، جو شر لے کے آئے گا، جو خیر لے کے آئے گا، جو بھی عمل لے کے آئے گا، ہم ان کو آگاہ کریں گے کہ تمہارے اعمال کیسے اعمال ہیں. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ کسی کل قیامت کے دن ہم وزن ترازو کو قائم کریں گے، میزان کو قائم کریں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، تو ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی اگر کوئی ہوگا ہم اس کو لے کے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. گویا اللہ ہی کی ذات کافی ہے. وہ اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی کسی اسباب کی اس کو ضرورت ہے. وہ ان سارے نقائص سے مبرہ ہے، پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ہی کافی ہیں حساب کرنے کے لیے اور حساب کرنے کے لیے. اعمال کا وزن کیا جائے گا. یہ پہلے تو اس کا ہمارا میں تھا کہ کیسے وزن ہوگا، لیکن سائنس نے یہ بات آسان کر دی ہے کہ ہوا کا وزن کیا جاتا ہے، ٹمپریچر کا وزن کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس نے آسان کر دی ہے. اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کی بات یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا. جس طرح آواز کو کیچ کیا جا سکتا ہے، ہوا کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی کل قیامت کے دن یہ الفاظ اور یہ اعمال ان کا بھی وزن کیا جائے گا. بہت ساری روایات اور بہت ساری احادیث اس کے حوالے سے موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، چھوٹے سے قد کے مالک ہیں، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں. ایک دن درخت کے اوپر چڑھتے ہیں، اور درخت کے اوپر چڑھے تو ہوا کی وجہ سے نا کپڑا پنڈلیوں سے اٹھ جاتا ہے. تو صحابہ اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو کہیں یہ نہ ہو کہ عبداللہ درخت کے نیچے سے گر ہی نہ جائے، اور چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں ہے ان کی قدر کیا ہے. کل قیامت کے دن ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. گویا کہ یہ اوزان وَنَزَلُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وزن قائم کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا. خالق کائنات رب ارض و سما نے اس صورت میں سب سے پہلا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا ہے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ان قوم کا جواب یہ تھا کہ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تمہارے آباء و اجداد اگر واضح دھلی گمراہی میں تھے تم پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی ہی بات مانو گے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اب قوم بجائے اس کے کہ وہ بات کو سمجھتی آگے سے یہ جواب دیتی ہے قالوا اجئتنا بالحق، کیا تو واقعی ابراہیم حق بات کر رہا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو ہمیں مذاق کرتا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کس طرح وہ تذہیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم کیا واقعی یہ بات سچی ہے جو تو کہہ رہا ہے، یا ہمارے ساتھ کھیل کود
کر رہا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہیں فرمایا کہ نہیں، بل ربكم رب السماوات والارض فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، اور یہ فرمایا کہ تمہارا رب اور وہی رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ یہ وہ بات تھی جب ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ بات قوم نے نمرود تک پہنچائی نا، تو نمرود نے پھر طلب کیا، اور پھر وہ مکالمہ جس کا ہم تذکرہ سورۃ بقرہ میں کر چکے ہیں، وہ مکالمہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَتَاللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اب جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو نا، ان کے ساتھ ضرور میں نے کوئی نہ کوئی معاملہ کروں گا۔ اب میری بات کو تم سمجھ نہیں رہے، اس کو تم مذاق سمجھ رہے ہو، اس کو حقیقت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اب میں کوئی اور تدبیر کروں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اب جب تم واپس لوٹو گے نا تو میں تمہارے لیے کوئی ضرور تدبیر کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاظًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اور دوسری طرف دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم جاؤ اور میلہ ٹھیلے میں اپنی جو کرنا ہے کرو اور واپس لوٹو۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاظًا، ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ جُزَاظًا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جزاز ریزہ ریزہ کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا، سوائے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ شاید آئیں اور اس طرح ان کو سوال کریں، واپس لوٹیں، ان کی حالت دیکھیں، کچھ ہو سکتا ہے تو وہ میری طرف لوٹے۔ یہاں دونوں مراد ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے اور میں ان کو کوئی بات بتا سکوں، یا پھر وہ اپنے الہوں کی طرف لوٹے اور کوئی عبرت حاصل کر سکے کہ یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، اپنی حفاظت نہیں کر سکے، تو یہ ہماری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب یہ واپس لوٹے تو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہے افسوس ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کر دیا ہے، انه لمن الظالمین، یقیناً وہ بڑا ظلم کرنے والا ہے جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے اور اس جوان کو ہم نے سنا ہے وہ ہمارے الہوں کے بارے میں کوئی باتیں اچھی نہیں کرتا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، اب انہوں نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے ان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ بھی ان کا حشر دیکھ لیں۔ لوگوں کے سامنے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے الہوں کے ساتھ بآلهتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام بڑی ہمت اور جرت اور بہادری کے ساتھ جواب دیتے ہیں، قال بل فعله كبير، نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہوگا، هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، آپ یہ سوال ان سے کیوں نہیں کرتے؟ یہی سوال جو مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ سوال ان سے کرو نا، یہ جو بڑا ہے اس سے سوال کرو اگر واقعی یہ بات کر سکتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جواب کو سن کر کے رب کائنات فرماتے فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے ہی نفسوں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیتے ہیں، فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ سے کہتے ہیں تم ہی بڑے ظالم ہو، تمہارے پاس ہی کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ ثم نكسوا علی رؤوسہم، اپنی گردوں کو جھکائے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ کوئی جواب کیا دیتے کہ یہ باتیں ہی نہیں کرتے، ہم ان سے پوچھیں کیا، ان کو تو اپنے آپ کی فکر نہیں ہے، یہ بات کر سکتے نہیں ہیں، ان کو تو شعور نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ثم نكسوا علی رؤوسہم،
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اپنے سروں کو جھکا کر کے کہتے ہیں ابراہیم پتہ تینوں بھی ہے کہ گلا کوئی نہیں کرتے، آپ بھی جانتے ہیں یہ بولتے کوئی نہیں ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم پھر اس کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے رب ہے کہ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، یہ تمہارے رب ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے لیے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے کن کی عبادت کر رہے ہو۔ افسوس، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا نا تو آگے سے پھر وہی حربہ جو استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بات نہ آئے، پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ ایسا کرو، یہ قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دو، اور یہی مقدمہ دائر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر فیصلہ ہوا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا اپنے معبودوں کے بارے میں جن کو معبود مانتے پھر ایسا ہی کرو، ایک ہی حربہ ہے، ابراہیم کو ختم کر دو، اور ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو جلا دو، اب اس کا خاتمہ ہی بہتر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 7 یا 10 دن کے لیے قید کیا گیا، اور پھر آگ جلائی گئی، اور آگ اس قدر جلائی گئی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی آگ نہیں ملتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے آپ کا حصہ آگ میں اس طرح جمع کرواتی کہ ہمیں اس مشکل سے آسانی کی طرف ہم آئیں گے، یہ بیماری سے ہمیں شفا ملے گی، ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا تو ہم اتنی آگ کے لیے لکڑیاں جمع کروائیں گی۔ اس نظر کے ساتھ لوگ لکڑیاں کو اکٹھے کرتے رہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہی جانے والا تھا کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابراہیم میرے لیے کوئی حکم ہے میں آپ کی مدد کر سکوں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ نہیں ابراہیم میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اور یہ اس قدر آگ کا جلنا اور آپ کی مدد کے لیے آنا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حسبی اللہ، جبریل مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ایمان، یہ یقین، یہ کامل ترین ایمان ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے اوپر ہے کہ ساری خدائی ایک طرف ہے، آگ آنکھوں کے سامنے جلی ہوئی ہے، اور لوگ تیار ہیں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے، اور وہ تفصیل اس کی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ایک گوپیا نما جھولا تیار کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کے ننگے بدن آگ میں پھینک دیا گیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری چال تھی، یہ تمہاری تدبیر تھی، یہ تمہاری پہنچ تھی، جو تم نے کرنا تھا کر لیا تھا، ابراہیم ہمارا تھا، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہ اس وقت جلاتی ہے جب اللہ کا امر آتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، ہم نے آگ کو کہہ دیا بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، آگ تیرا کام چلانا ہے، لیکن ہمارا امر آ گیا ہے، ہمارا حکم ہے کہ ابراہیم کے لیے نرم ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں رہے، اور ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو سکون، جو اطمینان اور راحت مجھے آگ میں آئی ہے نا، وہ سکون اس کے بعد مجھے زندگی میں نہیں ملا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے لیے آگ کو نرم کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ آگے پھر رب کائنات
नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा और फिर दूसरे अंबिया और रसूल का तज़किरा और अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा, चूँकि दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके तज़किरे गुजर चुके हैं। इख्तिसार के साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये वही अय्यूब अलैहिस्सलाम है जिनके बारे में रब कहता है अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, कि जब अय्यूब ने भी पुकारा है मेरे रब अन्नी मस्सनी ज़ुर्र, मुझे तकलीफ़ पहुँची है, मैं बीमार हो चुका हूँ, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू ही रहम करने वाला है। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहु रहमतन मिन इंदिना ज़िक्रा लिल आबिदीन। अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू, फिर हमने उनकी दुआ को कबूल किया। फकशफना, हमने दूर कर दिया, मा बिही मिन ज़ुर्रिन, और जिससे उसको तकलीफ पहुंची थी। आप जानते हैं इस हदीस में अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोई बीमारी जो आई, सिर्फ बीमारी नहीं आई थी बल्कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब कुछ ख़त्म हो गया था। औलाद, माल, दौलत, जो कुछ भी था सब कुछ ख़त्म हो गया। और फिर बीमारी भी इस कदर बीमारी आई, एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 साल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे। अल्लाहु अकबर, सब कुछ छिन चुका। एक बीवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहद्दिसीन ने बड़ी तफसील के साथ नकल किया है। वो बीवी एक दिन शैतान न फिर आया बीवी को और हकीम की सूरत में आकर कहता है कि मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, इसका इलाज ये है, अगर इलाज हो जाए तो फिर मेरा शुक्रिया अदा करना, और मेरा आगे शुक्रिया अदा इस लफ्ज़ में करना कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे खामद को शिफा दी है। जब ये बात अय्यूब अलैहिस्सलाम को पता चली ना, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये वो शैतान था, तुम्हें इसकी तरफ फिसला रहा था, अगर तूने ऐसी बात की है तो मैं तुम्हें 100 कोड़ा मारूंगा, तुम्हें सज़ा दूंगा कि तूने वो बात की है जो शैतान को खुश करने के लिए, शैतान की इबादत का उसमें उनसर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लेकिन ये बात अम्मा ने कही नहीं थी, ये बात उन्होंने शैतान के लिए कही नहीं थी, ये उस वक्त कहती जब उसको शिफा मिल जाती, शिफा के बाद ये बात उन्होंने कहनी थी। लेकिन जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने बता दिया कि ये बात शैतान की बात है, ये जुमला शैतान का जुमला है, लिहाजा उन्होंने कसम खाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरे अय्यूब, ये तेरी खिदमत करने वाली थी, तेरी घर वाली थी, तुझे ही संभालने वाली थी, अब तूने नज़र मान ली है, अब 100 तिनका ले और 100 तिनकों का एक गट्ठा बना और उस गट्ठे को इसके साथ जिस्म के साथ लगा दे, तेरी नज़र को भी पूरा कर लेंगे, उसकी भी हिफाजत कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्यूब ने यहाँ तज़किरा किया है व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, अपनी बीमारी का तज़किरा किया है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व इस्माईल व इदरीस